صلاۃ و سلام کی عظمت بیان کرنے کی اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے دنیا والو، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، گنتی کرنا چاہو تو لا تحصوها، نہیں گن سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کا شمار کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ تو ان تمام نعمتوں میں سے جو عظیم تر نعمت ہے وہ حضور کی ذات ہے، کہ آخر اللہ نے جو اپنی نعمتیں لوگوں کو دی ہیں وہ کس وجہ سے دی؟ اپنے محبوب کی ذات کی وجہ سے دی۔ کیسے؟ سب سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام سے بات شروع کریں گے کہ ہر نبی ہر دور میں حضور کا میلاد شریف مناتے رہے اور آگے وصیت بھی کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ حضور علیہ السلام کا کثرت کے ساتھ ذکر خیر فرمایا کرتے تھے، بالخصوص جیسے جیسے وصال کا وقت قریب ہوتا گیا آپ حضور کا ذکر خیر، فضائل، مناقب، شمائل، عظمتیں اور زیادہ بیان کرتے۔ تو ایک دن آپ نے حضور علیہ السلام کے فضائل کو کچھ اس انداز سے بیان کیا کہ آپ کے چند بیٹوں نے عرض کی ابا جان ہمیں یہ تو بتائیں وہ نبی کہاں ہوگا، کب ہوگا، اس کی عظمتیں کیا ہیں؟ سنیے حضور کا میلاد اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹو، میں تمہیں اس اولو العزم رسول کی کیا عظمتیں بیان کر کے سناؤں؟ وہ نبی وہ ہے کہ جس کے وسیلے سے میری توبہ قبول ہوئی تھی۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، الفاظ بڑے پیارے ہیں۔ فرمایا کہ اس نبی کی عظمتیں یہ ہیں کہ اس کے وسیلے سے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ وہ نبی وہ نور ہے کہ جس کے نور کو سب سے پہلے میری پیشانی میں رکھا گیا، پھر اس نور کی وجہ سے فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا۔ آگے فرمایا کہ میرے بیٹو وہ نبی وہ ہے کہ اگر خدا انہیں پیدا نہ کرتا تو میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ حضور کے فضائل بیان کر رہے ہیں، کن کو؟ اپنی اولاد کو، عظمتیں بیان ہو رہی ہیں۔ پھر آپ نے وصیت کی، کیا میرے بیٹو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، نسل بعد نسل تم نے اس محبوب کی عظمت کو بیان کرنا ہے اور اپنی اولادوں کو وصیت کر جانا ہے کہ جب تک زندگی رہے اس محبوب کے ڈنکے بجاتے رہے۔ تو میلاد کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر حضور کا ذکر خیر کیا جائے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام خطیب، دوسرے خطیب حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ جب آپ نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کر لیا، مزدوری مکمل ہو گئی، اب اس مزدوری کا اجر اللہ کی بارگاہ سے مانگا۔ وہ اجر کیا تھا؟ دنیا تھی، سلطنت تھی؟ نہیں، دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا، محبوب اے اللہ وہ عظمتوں والا رسول بھیج۔ اس کی شانیں کیا ہوں گی؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر خطاب کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ کس کی عظمت کو بیان کیا؟ وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کا میلاد منانا یہ ہم سنیوں کا کام نہیں،
بلکہ یہ ہر نبی نے کیا ہے اور ہم ہر نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ تیسرے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے میری قوم، پاک صاف ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا آسمانوں کی بادشاہت قریب آ رہی ہے۔ تھوڑے تھوڑے الفاظ لیکن بڑے ہی کمال کے۔ فرمایا کہ آسمانوں کی بادشاہت قریب آ رہی ہے۔ پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ، کیونکہ محبوب محمد مصطفیٰ تشریف لانے والے ہیں۔ یہ کس نے عظمت بیان کی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے۔ چوتھے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے پوری کائنات پر حکومت عطا فرمائی۔ آپ نے عورتوں کی ایک محفل منعقد کی، انعقاد کیا، عورتوں کو جمع کیا، جس کے اندر یروشلم بادشاہ تھا، اس کی بیٹیاں بھی آئی تھیں۔ تو جب محفل منعقد ہوگی، مجمع عورتوں کا لگ گیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے یروشلم کی بیٹیوں سنو، میرا محبوب نورانی ہزاروں میں ایک ہے، اس کا سر ہیرے کی طرح چمکدار ہے، چہرہ اس کا چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہے، اس کا قد مثل صنوبر ہے، اور اس محبوب کا گلا نہایت ہی میٹھا ہے۔ اب اگلی بات بڑی ہی پیاری اور ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا اس کا گلا نہایت ہی شیریں ہے، میٹھا ہے، وہ بالکل میرا محبوب محمد ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا نام ہی اتنا اعلیٰ ہے، محمد، تعریف کیا ہوا۔ جس محبوب کے نام میں اتنی برکت ہے، اس محبوب میں کتنی برکت ہوگی۔ یہ خطاب کس نے کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ اسی طرح آپ اپنے تخت پر پرواز کر رہے ہیں، جب مدینے کی زمین آئی، تخت کو نیچے اتارا۔ توجہ کرنا کہ میلاد کا ثبوت ہر نبی کے دور میں رہا۔ آپ نے تخت کو حکم دیا، تخت نیچے آیا، فرمایا کہ جتنے سوار ہیں سارے اتر جاؤ، یہ جو جگہ ہے اسے ہم سب پیدل گزاریں گے۔ گزر گئے، پھر حکم دیا کہ اب تخت پر سوار ہو جاؤ۔ تمام امتی اولیاء جو آپ کے صحابی تھے وہ سارے کے سارے تخت پر سوار ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام، یہ جنگل تھا، ہمیں کوئی یہاں سے چیز نظر نہیں آئی، آپ نے ہمیں اتارا تو اتارا کیوں؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک یہ تمہیں جنگل نظر آتا ہے، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اس زمین پر اللہ کا آخری نبی تشریف لائے گا۔ اس محبوب کے قدموں کی برکت سے اللہ اس جنگل کو آبادی میں چینج کر دے گا، پھر اسی کی وجہ سے اس کا نام مدینہ رکھا جائے گا، اور یہ مدینہ تمام مومنین کی محبتوں کا مرکز بن جائے گا۔ یہ کون عظمتیں بیان کر رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ پھر جب آپ نے یہ خطاب کیا کہ وہ آخری نبی یہاں پر آئے گا، تو آپ کا ایک امتی تھا جس کا نام قبا یا قبا، جس طرح بھی آپ پڑھیں، قبا نامی آپ کا ایک صحابی تھا، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو گیا، وہ وہیں سے واپس پلٹا، گھر گیا، بوری بسترا اٹھایا اور جنگل میں آ کر ڈیرے لگا لیے، اس امید پر کہ ہو سکتا ہے زندگی نے وفا کی تو اس نبی کا دیدار میں بھی کروں گا۔ واپس جانے سے پہلے پوچھا کہ سلیمان بتا اس نبی کی آمد کا وقت کب ہوگا، کتنے عرصے بعد آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا تقریباً 1000 سال بعد آئے گا۔ اب اس بندے نے ڈیرے لگا لیے، ہو سکتا ہے زندگی وفا کرے، محبوب کا دیدار ہو جائے، کیونکہ اس وقت لوگوں کی عمریں بھی 1500 سال 2000 سال تک ہو جاتی تھیں۔
تو اس سے معلوم ہوا وہ جنگل میں ڈیرے لگائے، اس کی بیوی بچے ساتھ آئے، اس کی نسل آباد ہوئی، پھر وہ جنگل آبادی میں چینج ہوا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مدینے کی بنیاد عشق پر رکھی گئی ہے، کہ عشق والے لوگ ہی مدینے جائیں گے، جو حضور سے محبت نہیں کرتے وہ صرف مکہ سے واپس آ جائیں گے۔ تو بالآخر ہر دور میں ہر نبی نے حضور کا میلاد منایا۔ کتنے نبی ہو گئے؟ پہلے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور حضرت سلیمان علیہ السلام، آگے حضرت داؤد علیہ السلام۔ آپ نے بھی جو حضور کا میلاد منایا کمال کر دیا۔ آپ نے اپنی امتیوں کو حکم دیا کہ آج جم غفیر بنایا جائے، لوگ اکٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ آج میرے دل میں ایک مضمون جوش مار رہا ہے، وہ باتیں جو میں نے اپنے آقا کی شان میں کہی ہیں وہ آج تمہیں میں سنانا چاہتا ہوں۔ وہ باتیں کیا تھیں؟ آپ نے فرمایا سنو، پھر اپنے آپ کو متوجہ کیا حضور علیہ السلام کی طرف اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ کائنات کے اندر ایسا حسن اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ میلاد مصطفیٰ بیان ہو رہا ہے، آقا آپ جیسا حسن اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بابرکت بنایا ہے، مبارک بنایا ہے۔ کیسا مبارک کہ پانی ختم ہو جائے، حضور پیالے میں ہاتھ رکھیں تو اللہ پانی کے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بابرکت بنایا ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ، آپ اچھائی کے دوست ہیں، برائی کے دشمن ہیں۔ آگے جو جملہ بولا کمال کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے پسینے سے اور لباس سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ کیسی خوشبو آتی ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور ہم سے چلے جاتے، ہم حضور کو ڈھونڈنا چاہتے، ہمیں پتہ نہ ہوتا، ہم گلیوں میں نکلتے تو گلیاں بتاتی کہ حضور ابھی ابھی یہاں سے گزرے ہیں۔ کیسے پتہ چلتا کہ نبوت کی بھینی بھینی خوشبو آتی تھی۔ عرض کی آقا، آپ کے پسینے سے اور لباس سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کا نام نامی اسم گرامی اپنی اولادوں کو یاد کراؤں گا۔ کیا مطلب کہ ہر دور میں آپ کا میلاد میں اپنی اولاد کو بیان کرتا رہوں گا، اور تمام مومنین آپ کا میلاد مبارک مومنین کو سناتے رہیں گے۔ کون سناتے رہیں گے؟ مومنین۔ تو آج حضور کا میلاد بھی مومن ہی مناتے ہیں۔ جو کہے کہ یہ کہاں لکھا ہے، سمجھ لو کہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں۔ اگلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے بھی حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کیا۔ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر 5ویں جلد کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک فصیح و بلیغ خطاب ارشاد فرمایا، اتنا زبردست خطاب کہ آپ کی امتیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دلوں کے اندر خوف ابھرنے لگا۔ تو ایک عورت کھڑی ہوئی اور عرض کیا، عیسیٰ روح اللہ، وہ ماں کتنی خوش نصیب ہے جس کی گود میں تیرے جیسا بیٹا آیا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ ہی نہیں کی؟ اتنا پیارا جملہ، باتیں محبت کی اگر آپ سننا چاہیں گے تو، چونکہ آج میں نے بھی کچھ انداز چینج کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب خطاب کیا تو ایک عورت کھڑی ہوئی، عرض کی کہ اے عیسیٰ، وہ ماں کتنی بابرکت ہوگی جس کی گود میں تیرے جیسا بیٹا آیا ہے۔ اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کا میلاد بیان کیا، فرمایا بی بی جان، بے شک میری ماں بابرکت ہے، لیکن میری ماں سے بھی بڑھ کر ایک ماں کائنات میں آنے والی ہے۔
اس ماں کی گود میں محبوب الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ تشریف لائیں گے کہ اس نبی جیسا کائنات میں کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پھر پوچھا کہ اس کا نام کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا اس کا نام احمد یا محمد ہوگا۔ ایک روایت۔ دوسری روایت میں آپ نے خطاب کیا، بڑا زبردست خطاب کیا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اے عیسیٰ روح اللہ، کیا وہ نبی آپ ہیں جن کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ آپ کی عظمتیں آج پوری کائنات میں گونج رہی ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری امتیو، وہ نبی میں نہیں ہوں، بلکہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کی بشارتیں موسیٰ علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ اب امتی عرض کرتے ہیں کہ اے عیسیٰ روح اللہ، اس کا نامی اسم گرامی کیا ہوگا، وہ کہاں آئے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نامی اسم گرامی محمد ہوگا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ دونوں الفاظ آتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری امتی، اس کی عظمتیں بڑی ہیں کہ جب خالق کائنات نے حضور علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آپ کے نور کو پیدا کیا، تو اس کو آسمانی آب و تاب میں رکھا، پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خطاب آج اللہ کر رہا ہے، فرمایا کہ اے محمد، اب آپ انتظار کیجئے کہ میں نے آپ کے لیے جنت کو پیدا فرمایا ہے، پوری کائنات کو آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے، میں آپ کو ایسا نبی بنا کر بھیجوں گا کہ آپ کے ذریعے لوگ ہدایت حاصل کریں گے۔ یہ خطاب خدا کا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی عظمتیں یہ ہوں گی کہ اللہ نے مجھے بنی اسرائیل کے گھرانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں تو اسرائیلیوں کے لیے نبی بن کر آیا ہوں، لیکن وہ جو نبی آئے گا وہ پوری کائنات کا محبوب بن کر آئے گا۔ یہ خطاب کیا تو آپ کی جو امت تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے لگی اور عرض کرنے لگی، اے اللہ، اس نبی کو جلدی جلدی ہمارے اندر بھیج دے۔ پھر حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ، آپ جلدی جلدی تشریف لے آئیں تاکہ ہم آپ کے ذریعے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات حاصل کر لیں۔ تو یہ میلاد کس نے منایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور کا میلاد شریف منایا۔ مشہور مورخ سرجان ڈی عیسائی یہ لکھتا ہے کہ جس نبی کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بشارتیں دے کر گئے ہیں، اس بشارت سے مراد محمد مصطفیٰ ہے۔ تو حضور کا ذکر خیر کرنا، نام لینا، اسے تو میلاد کہتے ہیں۔ اب آئیے، کیا حضور علیہ السلام نے بھی اپنا میلاد بیان کیا؟ اب اتنی باتیں آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہر نبی نے ہر زمانے میں حضور کا ذکر خیر کیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فیہ ولدت، آپ پیر کا روزہ رکھتے، سوموار کا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آقا، آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، فیہ ولدت، کہ میں اسی دن پیدا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ وفیہ انزل علی وحی، اور فرمایا پیر کے دن ہی وحی کی ابتدا مجھ پر ہوئی تھی، اس وجہ سے میں اپنا میلاد مناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کا ذکر خیر کرنا میلاد یہی ہے۔ اگلی بات، بخاری شریف دوسری جلد کے اندر بڑی مشہور روایت، جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ لونڈی جس کا نام ثویبہ تھا، اس نے ابو لہب کو خوشخبری دی۔ کون ابو لہب؟ جس کی مذمت میں اللہ نے ایک پوری سورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں جس ہاتھوں کے ذریعے تو نے میرے محبوب کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اللہ اس
ابو لہب کی مذمت کو بیان کر رہا ہے۔ اسی ابو لہب کی لونڈی حضرت ثویبہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کی میلاد کی خوشخبری لے کر ابو لہب کے پاس آئی اور کہا کہ ابو لہب مبارک ہو، اللہ نے تجھے بڑا ہی حسین و جمیل بھتیجا عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ کرنا، یہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا۔ یہی ابو لہب مرا تو آپ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں دیکھتے ہیں ابو لہب کو اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو ابو لہب کہنے لگا ہر روز عذاب ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی پیر کا دن آتا ہے میری انگلی سے پانی نکلتا ہے، اس پانی کو پیتا ہوں، اللہ میرے عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس انگلی سے پانی کا چشمہ جاری کیوں ہوا؟ کہ اسی انگلی کے ذریعے اس نے حضرت ثویبہ کو آزاد کیا تھا، سبحان اللہ۔ اسی طرح اشارہ کیا تھا کہ میں نے اس خوشخبری کے بدلے تجھے آزاد کیا۔ تو جو کافر حضور کی آمد پر اگرچہ کافر تھا لیکن بھتیجے کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا، تو اللہ کے کافر کے عذاب میں کمی کر دے۔ تو جو حضور کا امتی ہو، آپ سے محبت کرنے والا ہو، اگر وہ حضور کا میلاد منائے تو کیا میرا رب اس پر اپنی رحمتوں کا نزول نہیں کرے گا؟ سبحان اللہ۔ کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ آخری دو باتیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ میلاد کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میں سارے کا سارا سونا حضور کے میلاد شریف پر خرچ کر دوں گا۔ یہ حضرت حسن بصری تابعی بزرگ ہیں۔ اور حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میلاد شریف کی محفل میں جاتا ہے گویا کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اتنے بڑے بزرگ میلاد شریف منا گئے تو 14ویں صدی کا ملا کہے تو کیا ہم اس کی بات مان لیں گے؟ ہرگز نہیں مانیں گے۔ ہمارے نبی تو وہ ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ نہ ہوتے ہم تو اپنا آپ بھی ظاہر نہ کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہیں محبوب کی عظمتیں۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کو خدا نہ کہو، خدا کا بیٹا نہ کہو، اس کے علاوہ جتنی عظمتیں بیان کرو ساری تھوڑی ہیں۔ کہ حضور کی عظمتیں بیان کرنے والے عاشق ہیں، حضور سے محبت کرنے والے حضور کے عاشق ہیں۔ منافق کی کیا کام ہے کہ وہ